قادیانیوں کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ بتائیں آپ کو چھوٹا مرزا کیوں کہتے ہیں؟ میں تو اپنے آپ کو چھوٹا مرزا نہیں مانتا، میں بڑا مرزا ہوں، میں بڑا اعلیٰ حضرت ہوں، بڑا حکیم الامت ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹا مرزا جو ہے ڈسیو ہو گیا ان کے صوفیاء کے ہاتھوں۔ میں نے آگے بتایا کہ اصل میں غلام احمد قادیانی دجال کو ورگلانے والے ہی صوفیاء کا طبقہ تھا۔ غلام احمد قادیانی دجال صوفی تھا، حنفی تھا، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا تھا۔ میں نے بیماری پکڑ لی، میں نے ان کے بڑے بھی دریافت کر لیے، یعنی چشتی رسول اللہ پارٹی، شبلی رسول اللہ پارٹی، ٹھیک ہے، میں نے بتایا یہ پیچھے سے سلسلہ جا رہا ہے۔ ابھی تو ہم نے یہ بھی ثابت کیا کہ اشرف تھانوی نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، اب کیا پیچھے رہ گیا؟ ہم مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی فتویٰ نہیں آنا چاہیے؟ یہ گونگے شیطان بنے ہوئے، یہ کہاں سے ختم نبوت کے اوپر کام کریں گے؟ ختم نبوت کے رائٹس صرف ہمارے پاس ہیں، ان کے پاس اینٹی قادیانی رائٹس ہیں۔ ختم نبوت رائٹس میرے پاس ہے، خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو، خواہ چشتی دجال ہو، خواہ تھانوی دجال ہو، جس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا، میں نیچے کو بابا چڑھ رہا ہوں، بالکل ذہن نہیں رکھو، پونڈ کے رکھ دینا جے۔ تو اس میں یہ میں ان سے ریکویسٹ ہی کروں گا آپ لوگ رجوع ریکارڈ کروائیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، میں سینئر مرزا، سینئر اعلیٰ حضرت اور سینئر حکیم الامت ہوں۔ چونکہ ایک بات تفنن میں ہوئی ہے، اس کا جواب تفنن میں۔ پھر کوئی یہ مرزا کلپ کاٹے گا تو پھر وہ تماشا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی تماشا آپ کے اسٹوڈنٹس کو اللہ کے بندو، اب کون سا تماشا لگانا رہ گیا ہے؟ اچھا، کون سا تماشا جو نہیں لگا چکے؟ دیکھیں اب ہماری فتح ہے اللہ کے فضل سے، جس طرح غزوہ خندق کے موقع پر نبی الاسلام نے فرمایا تھا نا کہ اب مشرکین عرب یہاں نہیں آئیں گے، اب تم ان پہ چڑھائی کرو گے۔ اس سے پہلے بدر میں آ چکے، احد میں آ چکے، خندق آخری موقع تھا، چڑھائیاں سارے انہیں ادھر کر لی ہیں، کچھ بھی نہیں بنا۔ آخری بار یہ میری سفارش کے اوپر یہ بچے ہیں، ادروائز سب نے یہ حوالات میں جانا تھا، ٹھیک ہے، ہم سے آخری وقت تک۔ میں نے کہا نہیں، ان کے ساتھ پازیٹیولی ڈیل کرنا ہے۔ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ میں ان کو پکڑوا کے تو اندر کروا دیتا، لیکن نہیں کروایا۔ اور یہ میں دھمکی نہیں دے رہا، میں ایک قانوناً بات کر رہا ہوں۔ یہ پاکستان کے قانون میں جرم ہے کہ کسی کے گھر کے باہر جا کے کہیں گے میں اندر وڑنا ہے، من وڑن دے، یہ پاکستان کے قانون میں جرم ہے، اس کو ہراسمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس ہراسمنٹ کو میرے لیے کیش کرانا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ پولیس جو انہوں نے دیکھی اتنی زیادہ، یہ ہر درس میں یہاں پولیس موجود ہوتی ہے، اتنی پولیس ہر دفعہ موجود ہوتی ہے، تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرنا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم ان کو ابھی پازیٹیولی ڈیل کر رہے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم نہیں کرنا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بڑھاؤ جنہیں مرضی کلپ، جتنے بڑھاندے ہو اتنے بےعزت ہو جاندے ہو۔ علی بھائی چلیں اب ختم نبوت پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو غلام احمد قادیانی ہے دجال، اس نے واقعی دعوی نبوت کیا تھا یا جس طرح آپ پہ الزام لگتے ہیں اس طرح اس پہ بھی لگتے رہے؟ دیکھیں اس وقت کسٹوڈین تو اس کے موجود ہیں، اچھا، دو گروپ ہیں، ایک لاہوری ہیں، وہ تو کہتے ہیں نہیں کیا تھا، لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں جو مجدد کلیم کرتے ہیں۔ دوسرا جو گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی دعوی نبوت کیا لیکن امتی نبی، وہ کہتے ہیں آخری نبی رسول اللہ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امتی نبی ہے۔ اور وہ ایکسٹراپولیٹ کیا ہے وہی والا جو تصوف کا ایک سلسلہ ہے نا، پیری مریدی کا، اور مجدد کو ذرا تھوڑا مجدد پلس بنا دیا، اور امتی نبی کا۔ اور میں آپ کو بتاؤں انڈائریکٹلی یہ دعوے ساروں نے کیے ہوئے، بریلویوں، دیوبندیوں اور ایون اہل حدیثوں کے بھی، چند اہل حدیث کے بزرگ، شیخ احمد سرندی جسے یہ مجدد افسانی کہتے تھے، ہمارے ڈاکٹر سرار صاحب بھی، مولانا اسحاق صاحب بھی، 1000 سال کا مجدد، اس نے مکتوبات میں خود لکھا ہے کہ میں اولو العزم پیغمبروں کا نائب ہوں۔ وہ کہتے ہیں 1000 سال ہو چکے ہیں رسول اللہ کو دین دے کے دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے، وہ کہتے ہیں 1000 سال کے بعد اتنا ذوف دین میں آ جاتا ہے کہ ایک ایسے مجدد کی ضرورت ہے جو اگلے 1000 سال کے لیے مجدد ہو۔ وہ کہتے ہیں پہلے 1000 سال کے نبی الاسلام تھے، اب اگلے 1000 سال میں ایک نبی کے لیول کا مجدد چاہیے، چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے، لہذا اولو العزم انبیاء کا نائب میں بن کے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس نے لکھا ہے، پھر اس نے لکھا ہے کہ اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو فقہ حنفی پہ عمل کرتا، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ فقہ حنفی میں سے ہوتا، اور پھر یہ بھی لکھا کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے۔ اچھا، ہاں، تو مجھے بتائیں اگر شیخ احمد سرندی یہ سب کچھ لکھے اور غلام احمد قادیانی دجال اپنی کتابوں میں اسے کوٹ کرے تو چور کا کھرا کہاں پہ نکل رہا ہے؟ اگر چشتی رسول اللہ نکلے، شبری رسول اللہ نکلے، معاویہ رسول اللہ نکلے،
ہماری کتابوں میں تو کھرے کہاں پہ نکل رہے ہیں. علی بھائی یہ جو اس نے بھی دعوی نبوت اچانک کھڑے ہو کے کر دیا تھا؟ نہیں، اسٹیپ وائز ہی کیا ہے. علی بھائی اس نے بھی کوئی پہلے برین واشنگ کی تھی نوجوانوں کی، پھر بعد میں جب نہیں، اگر اس کو آپ لیٹ کر رہے ہیں، وہ حنفی تھا اور مرتے دم تک حنفی رہا ہے، حنفی پلس ہو گیا. تو علی بھائی اس وقت تو اور میں حنفی تھا، میں نے حنفی چھوڑ دی. میں تو بالکل 180 ڈگری ہوں. وہ بغیر والدین کے نماز پڑھتا تھا. میں تو آپ کی بات ہی نہیں کی. نہیں، میں ویسے بتا رہا ہوں نا، ہم تو سونگ کے بتا دیتے ہیں نا. اچھا، میں پہلے بغیر والدین کے نماز پڑھتا تھا، اب میں والدین سے نماز پڑھتا ہوں. غلام احمد قادیانی دجال پہلے بھی والدین نہیں کرتا تھا، مرتے دم تک اس نے نہیں کیا. تو وہ حنفیوں کا ایک فرقہ تھا جو کفر کی طرف چلا گیا. علی بھائی اس وقت دو بہت بڑے نام تھے شاید، مگر میں غلط نہیں ہوں، امام احمد رضا خان بریلوی صاحب اور جو دیوبند کے تھے وہ بھی تھے اس ٹائم موجود. تو علی بھائی ان میں سے کسی نے آگے ہو کر ان کو مارنے کی کوشش نہیں کی، قانون ہاتھ میں نہیں لیا؟ نہیں، اس وقت اس لیے نہیں کیا کہ انگریزوں کی حکومت تھی. ہاں، تو مناظرے کرتے تھے علی بھائی وہ؟ ہاں، مناظرے اس طریقے سے تو اسٹیبلش نہیں ہو سکے. کتابوں میں کیے ہیں مناظرے، ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب تھے، ثناء اللہ امرتسری تھے، احمد بریلوی صاحب تھے، لکھتے رہے. آپ کے نزدیک اگر کوئی شخص دعوی نبوت کر دے آج کے دور میں تو کیا اس کا علاج ہے کہ اسے آپ علمی طور پر ہی بس قائل کرتے دیں گے؟ ہم تو علمی طور پہ قائل کریں گے، باقی قانون نے اپنا راستہ لینا. تو قانون اگر نہیں لے رہا راستہ تو کون ایسا بندہ جس نے دعوی میں نبوت ویسے کر پوچھ دیا؟ رہا ہوں اس وقت اگر وہ جب ایسی صورتحال آئے گی پھر ہم دیکھیں گے کیا صورتحال. علی بھائی جب اس وقت انہوں نے کیا اور یہ سارے آپس میں مناظرے لڑتے رہے، انہوں نے ان کو قانون ہاتھ میں لے کے کچھ نہیں کیا، تو آج جو ان کے ماننے والے ہیں جو قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں، تو یہ تو پھر ان کی تعلیمات پر نہیں ہے نا. کون قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں؟ مطلب امام احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے تو نہیں اس کو پکڑ کے تو کاٹ دیا پکڑ کے. نہیں، اس کی وہ جسٹیفیکیشن دیں گے کہ انگریزوں کی حکومت تھی، ان کے پلے کوئی شے نہیں تھی. تو وہ انگریزوں سے ڈرتے تھے؟ بالکل ڈرتے تھے، کیوں نہیں ڈرتے تو تھے؟ یہ تو آج کل اتنے بات نہیں، مجھے بتائیں، یہ سارے بڑے بڑے دینتر بزرگ اس زمانے میں موجود تھے جب انگریزوں نے انہیں ناکو چنے چبوائے ہیں. نہ ان کی نگاہیں کام کرتی تھی، بلکہ یہ لوگ تو چندے کھاتے رہے. اشرف تھانوی کو باقاعدہ چندہ ملتا تھا، مدرسہ دیوبند کو ملتا تھا. یہ بہت بڑی ہار نہیں ہے کہ مسلمانوں کے موجود ہوتے ہوئے اتنا بڑا ایک کام ہو گیا اور آج اس کی لیگیسی دیکھیں چل ہی رہی ہے، پھیل ہی رہی ہے کافی حد تک. یار یہ کام بہت پہلے سے خراب ہوا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں تصوف نے سارا کام خراب کیا. ٹھیک ہے.